تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کریں؟ اگر ہم اپنی شیعہ اپنے علماء کو فالو کریں، سنی اپنے علماء کو فالو کریں اور بریلوی اپنے علماء کو فالو کریں تو پھر فرقہ واریت تو مزید اسٹرانگ ہوتی جائے گی، اس کے روٹس جو ہیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیے میں نے اس سلسلے میں جو بات عرض کی تھی اسے دہرا رہا ہوں۔ ہم عربی سیکھے، ہمارے فرقہ واریت کا ایک سبب جو میں بیان کر رہا تھا شروع میں 5 میں، چھٹا ایک اضافہ کر لیجئے، اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی امامت کرائے، ہر شخص کو قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائے، ہر شخص کو اس کے لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے۔ ہم نے اجمیوں نے، کیونکہ عربی ہم جانتے نہیں، تو ہم نے ایک مولوی پروفیشن کریٹ کر دیا ہے، اور جہاں بھی پروفیشن ہوتا ہے تو پروفیشنل رائیولری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور چونکہ عوام جو ہے جو اصل سورس ہے قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں سکتے، عربی زبان جانتے نہیں۔ بیسک بات یہ ہے کہ عربی کو ہماری ایجوکیشن کے اندر شروع سے شامل کیا جائے تاکہ ہر شخص قرآن کو پڑھے۔ عرب ممالک میں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے، اس کا سبب یہی ہے وہ قرآن خود پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ قرآن میں پرائرٹیز کس چیز کی ہے، کون سی شے اہم ہے، ہاتھ یوں کرنا یا یوں کرنا اس کی اہمیت ہے یا کسی اور شے کی اہمیت ہے۔ ٹھیک، تو اصل میں عربی زبان اور قرآن حکیم کا براہ راست مطالعہ یہ ہے اصل بنیاد۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، یہ کیا آپ لوگوں نے ہر چیز کو بدعت بدعت بنایا ہے؟ کیا یہ قالین بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ جو اے سی لگا ہوا یہ بدعت نہیں ہے؟ پنکھے، ساؤنڈ سسٹم یہ بدعت نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت یہ کیا آپ نے عمل کیا ہے؟ بلند آواز میں آپ ذکر کر رہے تھے، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز بھی کافی خلل پیدا ہوا ہے، نماز میں توجہ نہیں رہتی، تو یہ کس وجہ سے آپ نے بلند آواز میں ذکر کیا نماز کے بعد؟ کیا ہو گیا محترم؟ اس میں کون سی بری بات ہے؟ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے تھے ہم۔ محترم یہ عمل سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو حضرت اس بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جو آپ بلند آواز میں ذکر کرتے ہیں؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نماز ختم ہونے کا پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی تکبیر سے پتہ چلتا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اونچی تکبیر اور اونچی آواز میں ذکر کرنا مستحب اور سنت عمل ہے۔ حضرت ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے صرف بلند آواز میں اللہ اکبر کہنا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے کہتے تھے اللہ اکبر، اور 3 بار ایسا آواز میں کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ حضور کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنا ذکر تھا وہ آہستہ آواز میں کہتے تھے۔ تو آپ صحیح مسلم کی دوسری حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عبداللہ بن زبیر نماز کے فوراً بعد اونچی آواز میں لا الہ پڑھتے تھے؟ محترم یہ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے، اس روایت میں بلند آواز کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث کے اندر صرف یہ ذکر ہے کہ آپ نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ایک پوری دعا ہے۔ تو دوسرا اس میں ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ پوری دعا کو چھوڑ کر کے جس میں توحید کے جامع کلمات ہیں صرف لا الہ الا اللہ کا ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں، اور اس پوری دعا کے الفاظ کے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ ایک پوری جامع دعا ہے، اس میں سے پہلا ٹکڑا ہم نے اٹھا لیا ہے، اور دوسرا ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ عربی کی جو پروننسیشن ہے اس کو چھوڑ کے ہم اس کو پنجابی ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں، پھر ایسے بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا، جبکہ اس میں ایک بار لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر پوری دعا ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک خاص ٹکڑا پکڑ لیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے ہم بلند آواز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس میں زیادتی سب سے بڑی یہ آتی ہے کہ اب دیکھیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میری نماز میں بہت زیادہ خلل آیا، میری توجہ ہٹ گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ تو عام ذکر ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو حدیث میں یہ بھی منع ہے کہ اس نمازی کی موجودگی میں آپ بلند آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب کسی نمازی کی موجودگی میں بلند آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تو پھر بلند آواز میں ذکر کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ اب کتنی جماعت میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان سب کی نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔
اور موطا امام مالک میں، سنن نبی داود میں، مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود سے اور فروہ بن عمر سے، دونوں سے روایت ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں آئے اور کچھ لوگوں کی آواز قرات کی بلند ہو رہی تھی، یعنی قرآن کی تلاوت کی، اور پاس کچھ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، اور آپ نے فرمایا لا یؤذی بعضکم بعضا بالقراءۃ، کہ تم میں سے کوئی بندہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی موجودگی میں بلند آواز میں پڑھ کے قرآن کو تو اس کو تکلیف نہ دے اور اس کی قرات کو یا اس کی نماز میں خلل پیدا نہ کرے۔ نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بدعت ہے ہم جو کرتے ہیں؟ ہاں نا بھائی جان، یہ بدعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہمیں حدیث سے کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، یہ ہمارا من مانی کا ہم نے دین بنایا بھائی، جو چیز ثابت ہے وہ پڑھیں آپ، جو ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہی ہوگی، پھر اور کیا ہوگا۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، یہ کیا آپ لوگوں نے ہر چیز کو بدعت بدعت بنایا ہے؟ کیا یہ قالین بدعت نہیں ہے؟ کیا یہ جو اے سی لگا ہوا یہ بدعت نہیں ہے؟ پنکھے، ساؤنڈ سسٹم، یہ بدعت نہیں ہے؟ اللہ کے بندو ہر چیز کو آپ نے بدعت بنا دی ہے۔ حضرت پہلے آپ کو ضرورت ہے بدعت کی تعریف سمجھنے کا۔ بدعت کہتے کس کو ہے؟ وہ دین میں چیز کو نیا لے کے آنا یا دین میں ایڈیشن کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو آپ نے دنیاوی چیزوں کو بدعت بنا لی، ان کو کون کہتا ہے کہ یہ دین ہے؟ یہ قلین کو کون کہتا ہے کہ یہ دین ہے؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو کہا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھو جس میں قلین نہیں ہے تو آپ کو کم نمازوں کا ثواب ملے گا، بغیر اے سی والی مسجد میں نماز پڑھو تو آپ کو کم ملے گا؟ کبھی کسی نے کہا ہے آپ کو کہ لینٹر والی مسجد میں نماز پڑھو تو 36 نمازوں کا ثواب ہے، بغیر لینٹر والی مسجد میں نماز پڑھو تو آپ کو کم نمازوں کا ثواب ہے؟ یا کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے کہ ہوائی جہاز پہ جاؤ حج کرنے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، اگر کھوتی پہ بیٹھ کے جاؤ تو آپ کو کم ثواب ملتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا؟ یہ دور جدید کی چیزیں ہیں، اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، یہ دین کی سپورٹیو چیزیں ہیں، اس کو دین نہ ڈائریکٹ بنائیں کہ یہ دین ہے۔ تو دین کو دین سمجھیں کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی ہے۔ ہر چیز کو، دنیا کی چیز کو اٹھا کے بدعت بدعت بنا دینا، اور یہ بدعت نہیں ہے اور یہ بدعت نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں بھائی، دین کی بات کر رہے ہیں ہم، دنیا کی بات نہیں کر رہے۔